يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات انسان نشے میں تو نہیں ہوتا لیکن دنیا کی سوچوں کی وجہ سے وہ نہیں جانتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرتے؟ یعنی کتنے ہی نمازی ہیں جو شراب نہیں پیتے، نشہ نہیں کرتے،
لیکن وہ نہیں جانتے کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی مصروفیت، دنیا کی محبت. ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم بس ایک فرض پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے شروع کیا. کیا بعضوں کا دوسری رکعت میں یہ نہیں پتا پچھلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی تھی. ایک طبعی طور پر حافظے کی کمزوری ایک الگ چیز ہے، لیکن نہ سوچنا نہ سمجھنا اور بس صرف سجدے پہ سجدہ کر کے کام ختم کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نشے اور خاص طور پہ شراب کی ممانعت کے بارے میں دوسرا حکم ہے. پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تدریجاً شراب حرام کی گئی، کیونکہ جب انسان کسی بری عادت کا شکار ہو جاتا ہے، خصوصاً نشے جیسی چیز کا، تو اس کو تبدیلی کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اس دوران اس کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے مقصد کو پا لے. بعض اوقات یکا یک ایک ہی دن میں نشہ چھوڑ دینے سے بہت نقصان دہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں مریض کو اگر ریہیب میں لے گئے ہیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کو ٹائم دینا چاہیے. اور بری عادات جو ہوتی ہیں، یا تو نشے کی بات ہے نا، الحمدللہ ہمیں سے کوئی اس مصیبت میں مبتلا نہیں، لیکن بری عادات کا بھی نشہ ہوتا ہے. میٹھے کا نشہ، چاکلیٹ کا نشہ، یا فون کا نشہ، یا کسی اور چیز کا. یعنی اب ایڈکشن جو ہے وہ کافی پھیل گئی. اور فرسٹ ٹائم میں جب یہاں آئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ بعض بچوں کو کتابیں پڑھنے کا بھی نشہ ہوتا ہے. وہ کھانا پینا نیند ہر چیز بھول کر صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ پوچھا جائے کیا پڑھا وہ بھی شاید نہ ان کو پتا ہو، لیکن وہ کتابوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی چیز کے ساتھ حد سے بڑھ کر کلنگ ہو جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، وہی کرتے رہنا، اگر اصل نشہ نہیں تو نشے کی قسم ہوتی ہے. ایسی کوئی بھی بری عادت جو آپ کو اب نارملٹی کی طرف لے جا رہی ہے، کوئی بھی، ہر شخص اپنا جائزہ لے، دوسروں کو نہیں پرکھیں ہم، اس میں اپنے آپ کو بریک دینے کی ضرورت ہے. بریک کا مطلب تو توڑنا. جو روٹین ہے، جو کر رہے ہیں، اس پر توجہ کریں اور پلان کریں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں. اور رمضان بہترین ٹائم ہے، اور رمضان کے بعد پھر سیلف کنٹرول جاری رکھیں. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار. ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں عیب لگاتے ہوئے کہتے ہیں، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر نہ تم سنوائے جاؤ، اور رائنا، اور اگر یہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی میں خیر و برکت لاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرًا لَكُمْ. اور یہاں بھی اطاعت میں خیر ہی ہے، وہ اقوم، اور یہ زیادہ درست راستہ ہے. تو انسان کو ایسے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اطاعت کی توفیق کرنی چاہیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے. تو جب انسان ایسی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں کتنی خیر و بھلائی اور سکون ہوگا. اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پشتوں کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی. اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے. یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت اہم بات کی گئی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں. یعنی زمین بھر بھی کوئی گناہ کر لے اور توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے.
شرط یہ ہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا. لیکن اگر کسی سے شرک ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ سیلف پائٹی کا شکار ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. رمضان آ رہا ہے، کھجور کھاتے ہوئے آپ اس کی بیک سائڈ پہ دیکھیں گے ہلکا سا چھوٹا سا ایک وائٹ سا نشان ہوتا ہے جو ہلکا سا دھاگا چمٹا ہوا ہوتا ہے. اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ آپ اسے اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ میں ختم ہو جائے. اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں اور سری گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے منہ آپ میں مٹھو بنتے ہیں. اپنی تعریف کرنا انسان کے لیے بڑا ہی مہلک ہے، ہلاک کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو پاک نہ ٹھہراؤ. وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس نے تقوی اختیار کیا. اور حقیقت یہی ہے کہ پاک وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ پاک کرے. اگر اللہ کی نگاہ میں آپ کا کوئی مقام نہیں اور پوری دنیا آپ کو فالو کرتی ہے اور آپ کے لیے تھمز اپ کرتی ہے اور آپ کو شے دیتی ہے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں. تو ہمیشہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے. بندوں کی نگاہوں میں اپنا مقام تلاش نہ کریں. جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو گیا اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت خود ہی ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایک اور چیز یہ ہے کہ اپنی تعریف کے علاوہ کسی اور انسان کی بھی مبالغے کے ساتھ تعریف اور خوشامد نہیں کرنی چاہیے. اپریشیٹ دوسرے کو کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کی تعریف کر سکتے ہیں. تعریف سے بالکل منع نہیں کیا گیا کہ کوئی تعریف کا لفظ ہی نہ بولے. اپنی تعریف میں مت باتیں کریں، لیکن اگر کسی نے اچھا کام کیا کھلے دل سے تعریف کریں مگر خوشامد نہ کریں اور مبالغہ نہ کریں. ان دو چیزوں سے بچیں. اور کسی کے منہ پر بہت خوشامد خاص طور پر نہ کریں کیونکہ یہ دوسرے کے لیے بعض اوقات امبیرسنگ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے لیے تقویٰ اور پاکیزگی کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا